السلام علیکم. ہیلو گائز، میں گلزار احمد. میں حسن. آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم اتھینٹک ریئیکشن یوٹیوب چینل. آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے. ویلکم، نمستے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی اتھینٹک ریئیکشن ویڈیو تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یوں ہی اپنا پیار دکھاتے رہیں. چلو دیکھتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل. ویڈیو کا ٹائٹل ہے بلڈنگز روڈز کے بعد پاکستانی آرمی ہوئی گروی. چلو دیکھتے ہیں بھی ویڈیو، اس کے بعد دیتے ہیں اپنا اتھینٹک ریئیکشن. جو ورلڈ کپ ہے اس کی جو سیکیورٹی کا ٹھیکہ پاکستانی فوج نے لیا ہے، وہ پاکستانی فوج کو اس کے پیسے ملیں گے. یعنی یہ اب اس حد تک گر چکے ہیں پیسوں کے لیے کہ یہ اب سیکیورٹی گارڈ بن گئی ہے پاکستان کی فوج دوسرے ملکوں کے لیے. کرائے پہ موجود ہے، جو مرضی آئے اور لے لے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی آپ تو ایک ملک کے جو ہے وہ فوج ہیں، اور اس طریقے سے کیا آپ کانٹریکٹ پہ کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے کیا پیسے ملیں گے اور کتنے پیسے ملیں گے، کتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی، اور کیا ایسا پھر ہوتا رہے گا آئندہ بھی؟ تو یہ اپنی جگہ پر الگ سوالات ہیں. اس ملک میں اتنی اموات ہو جائیں، تباہی مچی ہوئی ہو، لوگ مر رہے ہوں اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ قطر گئے ہوئے ہیں. کیا قطر والوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ملک میں کیا حالات ہیں؟ آپ یہاں آ کے بھیک مانگنی شروع کر دیجئے، پہلے اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں. اسی طریقے سے قطار میں اپنی فوج بھیجی جائے اور جو فیفا ورلڈ کپ ہے اس میں وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کریں جس پرکار سے پولیس کرتی ہے اور $2 بلین لے لیں. تو ایسے میں اتنی بری حالت ہے. کیا ان کو یہ نہیں اندازہ تھا ذرا بھی کہ اس کا عوامی ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور انہوں نے سٹاک ایکسچینج بھی، پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی ان کو بیچنے کا کہا ہے کہ آپ وہ بھی خرید لیں ہم سے. اگر وہ صحیح طریقے سے ہو جائے، بس اب یہ دعا کریں کہ وہاں پر سب کچھ صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. آپ کو پتہ ہے دوستو، پاکستان پہلے ایئرپورٹ، سڑکوں، عمارتوں کو تو گروی رکھتا ہی تھا، لیکن اب اس نے اپنی آرمی کو بھی گروی رکھ دیا ہے. قطر میں ہونے والے وشو کپ فٹ بال کی سیکیورٹی کے لیے پاکستانی آرمی نے اپنے آپ کو قطر کو کرائے پر دے دیا ہے. اس کو لے کر پاکستانی عوام میں کافی غصہ دیکھا جا سکتا ہے. پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ پہلے تو ہم عمارتوں، ایئرپورٹ کو ہی گروی رکھتے تھے، لیکن اب ہم نے اپنی آرمی کو بھی گروی رکھ دیا ہے. دوسری طرف جموں کشمیر میں سینا کے مستعد جوانوں نے ایک بار پھر پاکستان کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیرتے ہوئے 3 آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے. تینوں پاکستانی آتنکوادی بھارتی سیما میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. بھارتی سینا کے ادھیکاری نے بتایا پاکستانی آتنکوادی 25 اگست کو اری سیکٹر سے بھارت میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وششٹ خفیہ جانکاری ملنے کے بعد الیکٹرونک نگرانی گیجٹس دوارا آتنکوادیوں کا پتہ لگایا گیا. اسی کے اپوزٹ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی آپ تو ایک ملک کے جو ہے وہ فوج ہیں، اور اس طریقے سے کیا آپ کانٹریکٹ پہ کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے کیا پیسے ملیں گے اور کتنے پیسے ملیں گے، کتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی، اور کیا ایسا پھر ہوتا رہے گا آئندہ بھی؟ تو یہ اپنی جگہ پر الگ سوالات ہیں. اور پھر ایک اور سوال جو ہم نے ابھی اٹھایا تھا کہ یہ جو فرائض انجام دیے جائیں گے تو کیا اس کی بھی پھر بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کریں گے؟ اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ تو برادرانہ طور پر جو ہے یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، تو میرا خیال نہیں ہے ایسا کبھی دنیا میں کوئی جو ہے اتنی بڑی ایک آپ کہہ لیجئے ایفرٹ یا اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے کہ آپ نے کہیں پر سیکیورٹی جو ہے اس کو سنبھالنا ہے تو آپ اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے نا. تو وہ ایک الگ ہوگا. اس سلسلے میں ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف دونوں قطر میں موجود ہیں، اور ان کی فوٹیجز بھی چل رہی ہیں. ہاں، اس میں کتنی بڑی تعداد فوجیوں کی وہاں پر جائے گی، کیسے ہوگا، کیا اس کے لیے ایک پوری میپنگ کی گئی ہے، اس کے لیے کیا سوچا گیا ہے، کیا وہ آہستہ آہستہ گریجولی ہمارے سامنے سب چیزیں آتی رہیں گی، تو ہم اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے. بس اب یہ دعا کریں کہ وہاں پر سب کچھ صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو کھوج لگایا ہے یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ قطر کو بیچ رہے ہیں پاکستان. یعنی کہ پاکستان کی تمام سی پورٹس، تمام ایئرپورٹس، تمام جو LNG کے پروجیکٹس ہیں، تمام جو اس طرح کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ سب وہ قطر کو بیچ رہے ہیں. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کا اعلان ہو گیا. کوئی اعلان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں کہ یہ خرید لو، یہ خرید لو، تاکہ یہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کسی طرح سے مینیج کریں. ابھی منڈے کو
یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منڈے کو IMF جو ہے وہ قرضے کی جو قسط ہے 1.something بلین ڈالر کی وہ ریلیز کر دے گا. تو دیکھتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ فروخت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ قطر پاکستان میں, جس کو یہ انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ کرے گا, یعنی کہ جب تمام سی پورٹس وہ خرید لے گا, تمام LNG کے جو پروجیکٹس ہیں وہ خرید لے گا, اور انہوں نے سٹاک ایکسچینج بھی, پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی ان کو بیچنے کا کہا ہے کہ آپ وہ بھی خرید لیں ہم سے. تو ایسی صورت میں قطر کا پاکستان کی پالیٹکس میں بس براہ راست ڈائریکٹ جو ہے انفلوئنس وہ شامل ہو جاتا ہے. پاکستان اب اس پروسیس کی طرح ہے جو ایک گاہک صحیح ریٹ نہیں دے رہا تو دوسرے گاہک کے پاس چلی گئی, یعنی کہ اب چائنا جو ہے وہ ان کو مزید لون نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا جو میں نے پہلے دیا اس کی تو قسط دو. سعودی عربیہ نے بھی جو ہے وہ ان کو کریڈٹ دینے سے منع کر دیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب اور قطر کا آپس میں جو ہے نا وہ سخت بیر ہے, اور 3 سال تک قطر پہ سعودی عرب نے اور پرو سعودی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے سینکشنز لگائی تھی کہ الجزیرہ جو ٹی وی چینل ہے اس کو بند کریں. تو اب سعودیہ کے اور قطر کے کچھ نرم ہوئے ہیں تعلقات, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اس سودے سے سعودیہ بھی خوش نہیں ہوگا, اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ خریدنے سے منع کر دیا, وہ نہیں خرید رہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی فوج جو ہے وہ چائنا کے مفادات کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جو قطر جو خریداری کرے گا اس کے بھی حفاظت کریں گے. اب یہ جو پرائم منسٹر گیا ہے اس کے ساتھ فوج کے بھی نمائندے گئے ہیں, انہوں نے وہاں ٹھیکہ لیا ہے, جو ورلڈ کپ ہے اس کی جو سیکیورٹی کا ٹھیکہ پاکستانی فوج نے لیا ہے, وہ پاکستانی فوج کو اس کے پیسے ملیں گے. یعنی یہ اب اس حد تک گر چکے ہیں پیسوں کے لیے کہ یہ اب سیکیورٹی گارڈ بن گئی ہے پاکستان کی فوج دوسرے ملکوں کے لیے, کرائے پہ موجود ہے, جو مرضی آئے اور لے لے. جی سر ایک چیز اور کہ ایسیٹس تو بیچے ہی جا رہے ہیں, ساتھ میں کیا یہ ایسیٹس بیچنے سے بھی یہ چلا پائیں گے اپنے کنٹری کو؟ اتنے ایسیٹس ہیں ان کے پاس, پہلے بھی تو بہت کچھ چائنا کو بیچ چکے ہیں. بہت اچھا اور بہت مہتوپورن سوال کیا آپ نے. دیکھیں یہ جہاں سے مرضی پیسہ لے آئیں وہ پیسہ ایک دفعہ خرچ ہو جائے گا, سانس لے لے گا انسان, لیکن اس کے بعد کیا کریں گے یہ؟ اس لیے کہ ان کے پاس مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے, وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, وہ ڈیٹ ریڈن اکانومی ہے. اور یہ کرتے کرتے مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے اس کا بھی سودا کریں گے. ان کی اسی لیے یہ 15ویں ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو جی ویڈیو ختم. سب سے پہلے تو میں پاک آرمی کو جو قطر میں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں آن رینٹ, اس پہ بات کرنا چاہوں گا. یار مجھے نہ سمجھ نہیں آتی انالیٹیکل جو بیٹھے ہیں تجزیہ نگار بیٹھے ہیں لوگوں کی. یار مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ یہ کسی چینل پر اپنی سروسز دیتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں, کیا فری میں دیتے ہیں؟ مجھے جو اس سوال کا جواب دیں. یا میں ادھر بیٹھا ہوں, کیا میں فری میں بیٹھا ہوں؟ نہیں, مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے یوٹیوب سے پیسہ آنا ہے. جو ادھر چینل پر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پھونکنے سے ان کو پیسہ ملنا ہے. نہیں یہ تو بڑی گرو کی بات ہے نا کہ پاکستان کے لیے ایک خطے سے پاکستان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ اس کی پاک فوج اچھی ہے تو وہ ہمیں چاہیے. پورے خطے میں دیکھیں چائنا کی بھی فوج ہے, انڈیا کی بھی فوج ہے جو ہم سے بہتر فوج ہے. ساری بہتر انڈیا, چائنا ہے, اس کے بعد ترکی ہے, اس کے بعد رشیا ہے, کتنے میں گنا ہی نہیں سکتا جو ہم سے بہتر افواج ہے. ان کو کیوں نہیں لیا گیا؟ سوال میرا یہ بھی ہے. اور اللہ کے بندو ہر بات میں کیوں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہو؟ کچھ چیزیں مان لیا پاکستان کے پاس پاکستان میں اگر ان کو ڈیوٹی دینی ہے, سروسز دینی ہے, تو ہماری بات پاکستان میں پیسے بھی لینے ہیں تو فری میں تو نہیں کرتا ایسے. میں یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے ایک
डिबेट की थी कि जो इंडिया की फौज है वो सोमालिया के पास एक जजीरा है, उधर वो सोचने लगे हैं कि हम जाकर तहफ़्फ़ुज़ देंगे जहाँ जहाज निकलते हैं, क्या हम फ्री में देंगे, क्या फ्री में देंगे। उनको अपना उन्होंने बोला मफाद था होगा। कि 1-1 करोड़ के कितना वो मफाद होगा। वो लेंगे जहाज। यही बात है कि वो अपनी जो पाक फौज यार देखेंगे, यार इतने वो तो बड़े देखेंगे। और पढ़े लिखे जहल है। कार यार ये ऐसी बात पे कटोवेशन नहीं करनी चाहिए। हो सकता आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो, लेकिन सवाल ये इधर ये बनता है कि क्या कोई ड्यूटी को देता है या कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सर्विस देता है, वो फ्री में देता है? नहीं कोई आदमी एक आदमी किसी दूसरे आदमी को सर्विस फराहम कर रहा है, क्या वो फ्री में देता है? यार ऐसे भी जाल नहीं है, कमाल करते हैं कि रेंट पर दे रहे हैं, रेंट पर। और उन्होंने अल्लाह के बंदों सर्विसेज देनी है आर्मी ने, ये और जो उसका हमारी एंकर बैठी पैसे तो थी, ले रहे हैं, पता इसका नहीं नाम क्या है, है? पता नहीं जो क्या एंकर ये जो बैठी भी थी। है, ये मुझे नहीं इसका पता। नहीं जो औरत एंकर है वही ना जहल सी है, पर उसका पता नहीं नाम क्या है? पाकिस्तान की है। हर बात में नेगेटिविटी। इसमें नेगेटिविटी की बात ही नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमने एक पूरे खित्ते को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है और पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देने लगा है, जो दुनिया के सबसे बड़ी लीग है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है भाई। कमाल है यार, वो तो एक गर्व की बात है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी क्या बात है, यूरोप की नहीं थी अपनी फौज? क्या यूएसए की नहीं थी फौज अपनी? क्या कनाडा या दूसरे यूके की नहीं थी फौज अपनी? अच्छा नुकसान दुनिया फ्रांस की नहीं थी फौज? ये तो बात हो गई टॉप क्लास फौज की फौज थी। और जो दूसरी कमाल बात है यार, है मुझे अफसोस है ऐसे एंकर्स पर और ऐसे तजिया निगारों पर। ऐसे जो असासे सेल करने पर आए हैं, हमारी जो स्ट्रॉन्ग के लिए है, जो बात कर रहे थे असासे सेल कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या मसला है कि वो तुर्की भाई आता है। ये बात तो जो बात हक की है उसको करते रहना चाहिए, चाहे आपके खिलाफ हो चाहे आपके हक में हो। पाकिस्तान इस नो डाउट इस कंडीशन में है कि पाकिस्तान तो अपने कपड़े भी बेच देंगे, फिर भी पाकिस्तान कर्जा नहीं उतरेगा। अपना आप भी बेचने में ये तसास से किया, बाकी अपना आप भी बेचना फिर भी ये कर्जा नहीं उतरेगा। पाकिस्तान कभी किसी के पास भीख मांगने जाता है, कभी किसी के पास ये बातें हकीकत है। इस पर मैं जो हमारा जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म बना है, कुर्सी पे बैठा हुआ है इस वक्त, उसको कर्जा तो कोई दे नहीं रहा और ऐसे वो पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहा है। अपने साथ भी वो कह रहा है कतर वालों को कि वो हमारे सेल वो ले लो। ऐसी बातें यार मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और आपके फेफड़े जो है वो सांस ऑक्सीजन कैप्चर नहीं कर रहे, तो उस आदमी को आप कितनी देर तक चला सकते हैं? उसकी जिंदगी कितनी देर तक आप बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान की मिसाल है कि पाकिस्तान के अपने फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन नहीं बना रहे, कैप्चर नहीं कर रहे, अपनी मंडी नहीं बना रहे, तो पाकिस्तान कितनी देर तक ये दूसरों की सांस पर जिंदा रहेगा, दूसरों की भीख पर जिंदा मैं रहेगा? तो ये बात करता हूँ रुखसार भाई, जो इनके पास इतने असासे हैं, जरदारी साहब के पास हैं, इमरान खान साहब ये बात करता है कि मैं और यार वो तो पागल हो गया, यार बाहर से मांगने की रो जरूरत ही रो नहीं कर है। पिट पिट आप वो पागल हो गया। जैसे इंडिया ने मिसाल कायम की थी ना, एक बार वो गए थे, उन्होंने कहा कि हम मिट्टी खा लेंगे, ऐसी मिसाल कायम करो, अपने हिसाब से लाओ खा, अपनी आवाम भी भूखी रहेगी भाई। आप वो इधर से सारी जायदाद लेकर जाते हैं भाई, और फिर क्या तवक्को करते हैं? वो अपनी जायदाद मैं कहता हूँ बढ़ाने के लिए जाग लेते हैं कर्जा, ये सब वो लेकर जाते हैं। मैं ऐसे नहीं ये बात कौम के लिए कोई सच्चा नहीं है। जो शहबाज शरीफ बना है ना वज़ीर आज़म, ये कौम के लिए नहीं करते, ये अपने हिसाब से लेके और यार ये केसेस अपने खत्म करने आया है। नाब में तरामीम कर दी ना, खत्म हो केसेस। FIA में तरामीम करेंगे, बल्कि DGI जो है FIA का वो चेंज कर दिया, केसेस खत्म हो गए। अदलिया में केसेस खत्म हो गए, FIA से केसेस खत्म हो गए, नाब से खत्म हो गए। ये केसेस खत्म करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर लपेटेंगे, निकल जाएंगे। हमें इनकी हकीकत का पता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे जो कुछ ऐसे अदारे हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो हमें जानबूझकर इन दोगले करप्ट नासिर के अंडर काम करने का मजबूर उन करते हैं। अदारों को कौन ठीक करेगा? ऐसे ठीक नहीं हो सकता तो पाकिस्तान तो फिर वो कहते हैं अल्लाह याफिज़ है, पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। बहुत ज़्यादा इनकलाब आया, बहुत ज़्यादा 100% इनकलाब। अगर हम समझ लें 100% इनकलाब आएगा, अगर इस वक्त इमरान का मिशोर देखे ना, वो फर्क 70% है, लेकिन अभी भी कम है। 100% होगा तो तब जाकर इनकलाब आएगा, तब ये पाकिस्तान हो सकता है। फिर चांसेस है 50-50, तब जाकर पाकिस्तान बच सकता है। और इंडिया की तरह मिसाल कायम करनी चाहिए, ये नहीं हर चीज हम इम्पोर्ट करते जाए, हमें मिट्टी खानी पड़े ना, हमें हर चीज जो बाहर से आती है उसको
बंद करना चाहिए, इन दी अपनी एंड चीज बनानी चाहिए। इन दी एंड में बात ज़रूर ये करूँगा, पाकिस्तान भिखारी ज़रूर मांगता है, इसमें नो डाउट जो बात है कि माने पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, बदतरीन हालात में है, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा मैं अपने एंकर्स को, जो अपने मेरे पाकिस्तान के एंकर हैं, नेगेटिविटी फैलाने की बजाय उसमें पॉजिटिव चीज़ देखें कि 198 ममालिक और भी हैं, चले कुछ की अफवाज नहीं होंगी, कम अज़ कम 100+ तो ऐसे मुल्क है जिनकी अफवाज होंगी और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और उनको नहीं मदऊ किया गया, उनको नहीं बुलाया गया, उनको रेंट पर, चलो रेंट ही कह ले आप, इतना घटिया और इतना नेगेटिव आप एंकर हैं कि उनको रेंट नहीं दिया गया, और ड्यूटी के बगैर मुझे कौन अगर कोई ड्यूटी देता है, सर्विस देता है, रेंट भी लेगा, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान को क्यों बुलाया गया? ये सवाल है मेरा, आप जवाब दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो ये ऐसा सवाल है जो आपकी नेगेटिविटी के मुंह पर तमांचा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।